अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। یہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ یہاں یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہے جو عقل مند ہو، بالغ ہو اور نصاب کے برابر مال کا مالک ہو۔ تین باتیں عرض کی کہ زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہے جو عقل مند ہو، بالغ ہو، نصاب کے برابر مال کا مالک ہو۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو لوگ عقل سے محروم ہیں، پاگل ہیں، جو کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عقل ہی نہیں رکھتے۔ اس لیے ایسے لوگ شریعت کی نگاہ میں مخاطب نہیں ہیں، اس لیے شریعت نے ان کو معاف کر دیا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بالغ پر زکوٰۃ ہے، لہذا بچوں پر، نابالغ بچوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، جس طرح اور عبادات بھی ان پر لازم نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ بتائی کہ مالدار ہو جو نصاب کے برابر کا مالک، لہذا معلوم ہوا کہ غریب جو نصاب کے برابر مال کا مالک نہ ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ضرورت مند ہے تو وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ غریب کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی۔ غریب سے مراد وہ ہے جو نصاب کے برابر مال کا مالک نہ ہو، ورنہ تو ہم سب بھی غریب ہی ہیں، اللہ ہی مالدار ہے، اللہ ہی غنی ہے، ہم سب کے سب فقیر ہیں۔ لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ نے نصاب کے برابر مال دے دیا وہ فقیر نہیں ہے، وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ اور جو اتنا نصاب اپنے پاس نہیں رکھتا وہ غریب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ پاگل کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے جیسے کہ ابھی عرض کیا، لیکن ایک آدمی اگر بے ہوش ہو جائے اور سال بھر بھی بے ہوش رہے، اس کے پاس نصاب کے برابر مال بھی ہو، تو اس سے زکوٰۃ معاف نہیں ہے، کیونکہ یہ آدمی پاگل نہیں ہے بلکہ بیمار ہے، اور بیماری کی وجہ سے اس کے ہوش غائب ہو گئے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن مالوں پر فرض ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ زکوٰۃ 5 قسم کے مالوں پر فرض ہوتی ہے۔ غور سے سننا چاہیے کہ 5 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1، سونا چاندی، خواہ وہ سکوں کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو۔ نمبر 2، روپیہ اور پیسہ، کرنسی، خواہ وہ دھات کی شکل میں ہو یا کاغذ کے ہو یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے ہو، جن کو کسی بھی ملک میں قانونی حیثیت سے مال مانا گیا ہو، یہ روپیہ اور پیسہ ہے اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ نمبر 3، مال تجارت، خواہ وہ کوئی بھی ہو، یعنی وہ مال جو آپ تجارت کرنے کے لیے خریدتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اور اس کی تفصیل ابھی میں عرض کروں گا۔ نمبر 4، زمین کی پیداوار، جیسے کھیت سے اناج غلہ پیدا ہوتا ہے، باغات سے پھل نکلتے ہیں، ان سب کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ان کی زکوٰۃ کو اسلام کے اندر عشر کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا چوتھا نمبر۔ 5واں نمبر، جانور اور مویشی، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھینس ہے، ان تمام قسم کے مالوں پر اسلام کے اندر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ یہ ہوئے 5۔ پھر دہراتا ہوں، سونا چاندی، روپیہ پیسہ،
اور تجارت والا مال، زمین کی پیداوار اور جانور مویشی۔